اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سعید مجاہد حیدر آج کی نشست میں اپنے مہمان جناب مولانا سید موسیٰ کاظم نقوی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری سے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہم اور دلچسپ ہے۔ اس کتاب منبع عدل کو آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب نے تحریر کیا ہے اور اس کا ترجمہ جناب سید افسر عباس زیدی صاحب نے کیا ہے۔ یہ کتاب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شخصیت اور آپ کے فلسفہ مہدویت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس اہم کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے جو پہلا سوال میں اپنے مہمان سے کرنا چاہوں گا آغا صاحب، یہ جو عقیدہ مہدویت ہے یہ اسلامی تاریخ میں اس کا آغاز کب ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔ عقیدہ مہدویت کے اوپر جیسا آپ نے ارشاد فرمایا، آغاز مہدویت یہ حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے دور سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی کہ رسول خدا جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے متعدد مقامات پر متعدد نشستوں میں اپنے اصحاب کے سامنے مختلف محفلوں میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کہ جس کا نام مہدی ہوگا وہ حکومت نہیں کرے گا۔ اور پھر پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، ابو الحجاب نے اس روایت کو نقل کیا کہ تم لوگوں کو مہدی کی بشارت ہو، اور یہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو مہدی کی بشارت ہو۔ اور پیغمبر فرماتے تھے کہ افتراق اور انتشار کی انتہا ہوگی، رنج و غم کا عالم ہوگا، لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں گے، دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، دنیا میں فساد ہوگا، کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی کہ جس وقت تک میری نسل میں سے ایک ہوگا مہدی کہ جو اس دنیا کو جو ہے وہ انصاف سے بھرے گا، اور اس کی حکومت کے بعد جو ہے وہ یہ دنیا ختم ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مہدی کا انکار کرے وہ مہدی کا نہیں، مجھ محمد کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جو مہدی ہوگا وہ میرے حسین کی اولاد میں سے ہوگا اور ان کی ذریت میں سے ہوگا، ان کی آل میں سے ہوگا۔ تو گویا یہ جو مہدویت کا آغاز ہے خود رسول خدا کی زبان سے، احادیث کی روشنی سے۔ پھر اگر آپ کتب تاریخ میں دیکھیں تو جناب محمد حنفیہ کو بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مہدی سمجھتے تھے، کیوں؟ چونکہ ان کا نام جو ہے محمد تھا، ان کی کنیت ابو القاسم تھی، اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے شاید یہ اس وقت کے جو ہے وہ مہدی ہیں، تو لوگ ان کو مہدی سمجھنا شروع ہو گئے۔ پھر محمد بن عبداللہ بن حسن، یعنی امام حسن علیہ السلام کے پوتے، ان کو بھی لوگ جو ہے وہ مہدی سمجھتے تھے۔ تو کہنے کا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مہدویت کا اوائل اسلام سے، صدر اسلام سے تعلق نہیں، تو وہ غلط کہتے ہیں، چونکہ خود رسول خدا نے بھی فرمایا ہے اور خود کتب تاریخ میں، روایات میں، ہر جگہ پر اوائل اسلام سے، صدر اسلام سے عقیدہ مہدویت موجود ہے۔ صاحب ایک انتہائی اہم سوال اسی سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ ابراہیم امینی صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں اس پہ دلائل بھی دیے ہیں۔ یہ بتائیے کہ غیبت پہ جو فلسفہ غیبت ہے، کیا اس کے اوپر کوئی کتاب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس دنیا میں ظاہری آمد سے پہلے بھی لکھی گئی؟ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر اور ان کی حیات طیبہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سوال ان کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ مہدویت کتنا اہم سوال ہے اور مہدویت کتنا اہم عقیدہ ہے۔ تو ہاں، اس کے اوپر بالکل کتب موجود تھیں، اور آیت اللہ امینی صاحب نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد تھے جناب علی بن حسن طائی، انہوں نے غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ پھر علی ابن عمر اعرج کوفی، وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے۔ پھر آپ کے شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ابراہیم بن صالح، انہوں نے غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔
پھر حسن بن علی بن ابی حمزہ جو امام رضا علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور معتمد خاص بھی ہیں، انہوں نے بھی غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ پھر عباس ابن حشام ناشری اسدی، انہوں نے بھی جو وہ کتاب لکھی ہے امام کی غیبت کے اوپر۔ پھر علی بن حسن بن فضال جو صحابی ہیں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے، انہوں نے بھی غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ پھر فضل بن شادان نیشابوری، وہ بھی شاگرد ہیں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے، انہوں نے بھی غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ تو گویا یہ جو باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غیبت کے موضوع، وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ رسول خدا کے دور سے لے کر اور اسلام کے اہم ترین جزئیات میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ مختلف شاگردان نے اور صحابیوں نے امام کی غیبت کے اوپر، امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو آمد ہے اس سے پہلے ان کے آنے سے کتنا عرصہ قبل جو ہے اس کے اوپر کتابیں مسلم کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔